بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی گفتگو بڑی خاص اور اہم ہے ان کے لیے جن کی جیب میں اللہ کے گھر کی چابی ہے، یعنی مؤذن، امام، خطیب، خادم اور ایک بندہ جس کا نام نہیں لیا گیا، وہ کوئی خاص بندہ ہے جو اللہ کو بڑا پیارا ہے، جسے ان چار میں شامل کر لیا گیا ہے۔ یا پھر کسی مسجد کے اندر دو امام بھی ہوتے ہیں، دو خطیب ہوتے ہیں، کسی میں دو امام اور ایک خطیب ہوتا ہے۔ بہرحال کہ 5 بندے جو ہیں اس موجودہ حالات کے اندر وہ اللہ کے گھر میں آ سکتے ہیں، باقیوں کو روک دیا گیا۔ اور حتیٰ کہ نماز جمعہ کے لیے بھی، یعنی وہ جو عین فرض ہے، یہ ہم امتحان کہہ لیں، اللہ کی ناراضگی کہہ لیں، جو کچھ بھی آپ نام دینا چاہیں وہ دے لیں، لیکن یہ ایک فیکٹ ہے، یہ ایک حقیقت ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ کا خاص کرم ان پر ہے کہ جب حالات اتنے خراب ہو گئے کہ کوئی بندہ مسجد میں نہ آئے، روک دیا گیا کہ صدر بھی نہ آئے، وزیر اعظم بھی نہ آئے، وزیر بھی نہ آئے، مشیر بھی نہ آئے، گورنر کوئی نہ آئے، چیف آف آرمی سٹاف نہ آئے، جو بھی جس بڑے عہدے پر ہے، ایم پی اے، ایم این اے، چیئرمین ہے، ایس ایچ او ہیں، ڈی ایس پی ہیں، آئی جی ہیں، جس بھی عہدے پر کوئی ہے، سب کو روک دو۔ جب یہ پروگرام بنایا گیا کہ اس وائرس سے ہم لوگوں کو کیسے بچانا ہے، تو چونکہ مسجدوں کے اندر بھی لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، تو یہ جو اکٹھے ہوتے ہیں ان کو روک دیا جائے۔ جو پالیسی میکر تھے، جو یہ پروگرام جو ہے اس کو تشکیل دے رہے کہ کیسے ہم نے کون سے اقدامات اٹھانے ہیں، انہی کے دل میں اللہ نے ڈال دیا کہ 5 کو نہ روکنا، باقی سب کو روک دو۔ میرے گھر کے اندر 5 آ سکتے ہیں۔ یہ ناراضگی اگر ہے، اللہ کی ناراضگی کہہ لیں، امتحان کہہ لیں، جو بھی آپ نام دینا چاہیں دے لیں، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ یہ حکم جاری کیا گیا کہ 5 کو آنے دو، 5 سے مسجد آباد رہے گی، باقی سارے گھروں میں رہیں۔ میں اس لیے یہ بات کر رہا ہوں، بڑی خاص ہے کہ ان لوگوں کو، مؤذن ہے، خطیب ہے، امام ہے، خادم ہے، یہ لوگ جو ہیں انہیں اللہ کا بار بار شکر ادا کرنا چاہیے کہ یا اللہ تیرا کرم اتنا، جب سب کو روکا جا رہا ہے اور تمہیں اللہ کے گھر میں آنے کی جو ہے وہ اجازت دی جا رہی ہے، اس شکر کو ادا نہیں کرنا، یا یہ کوئی معمولی بات ہے؟ یہ بہت بڑی بات ہے۔ اگر کوئی بندہ سوچے، جو ان ڈیوٹیز دے رہے ہیں، اللہ کے گھر کی جو ڈیوٹی دے رہے ہیں، انہیں یہ سوچنا چاہیے اور کروڑ کروڑ شکر ادا کرنا چاہیے، بار بار سجدہ کرنا چاہیے شکرانے کا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے اپنے گھر سے نہیں روکا، سب کو روکا ہے۔ تو یہ اللہ کا فضل اور کرم ہے۔ بات یہ ہے کہ اگر یہ نوکری اللہ اور اس کے رسول کی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول کی ہے، تو جس کی خدمت ہے، جس کی نوکری ہے، مانگنا پھر بھی اسی سے چاہیے۔ ہماری توجہ پیچھے ہوتی ہے محلے داروں کی طرف، انتظامیہ کی طرف، تو ہمیں سوچنا ہوگا کہ نوکری خدا کی ہے اور مانگنا بھی پھر اسی سے ہے جس کی نوکری ہے، جس کی نوکری دی جا رہی ہے، حق بنتا ہے کہ ہم اسی سے مانگیں۔ مطلب یہ کہ ہماری توجہ نماز روزہ کرنے کرانے کے بعد یہ نہیں ہونی چاہیے کہ اہل محلہ خدمت کریں گے تو میرا گزارا چلے گا، نہیں، اس مولا کا کرم ہوگا اور یقینی طور پہ ہوتا ہے۔ آپ کو ویسے بھی پتہ ہے کہ 6-7 ہزار تنخواہ عموماً چلتی ہے جو مسجدوں کے اندر کام کرنے والے ہوتے ہیں، خدمت کرنے والے ہوتے ہیں، تو باقی جو ملازم ہوتے ہیں وہ کلاس 4 بھی کا ملازم کیوں نہ ہو، تو وہ بھی 18,000 سے اوپر ہے، 30,000 تک ہوتے ہیں۔ لیکن آپ دیکھ لیں، جو مسجدیں، اتنی زیادہ مسجدیں ہیں پوری دنیا کے اندر، آپ کہیں بھی جائیں، جو گورنمنٹ کے ملازم ہیں وہ تو الگ بات ہے نا، جنرل سی بات کر رہا ہوں کہ ان کی کتنی تنخواہیں ہوتی ہیں، مگر اس کے باوجود ان کے گھر کا خرچہ کیسے چلتا ہے، کتنا اللہ کا کرم ہے۔ تو دوستو، بات یہ بتانی ہے کہ یہ بڑی اللہ کا کرم ہے۔ حدیث پاک میں آپ کو بہت ساری حدیثیں ہیں، ان میں سے میں ایک حدیث پاک جس کو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آقا کا فرمان نقل کرتے ہیں۔ یہ لمبا ہے، میں اس میں سے نا شارٹ کٹ آپ کو صرف ایک قصہ سنانے لگا ہوں کہ آقا نے ارشاد فرمایا، مؤذن خداوند تعالیٰ کا دربان ہے، یعنی اس کا ایک دربار ہے اور اس دربار کے سامنے ایک بندہ کھڑا ہے، دربان ہے۔
جس کو ہر ایک وقت کی اذان پر 1000 انبیاء کا ثواب ملتا ہے، اور امام خداوند تعالیٰ کا وزیر ہے جس کو ہر ایک نماز پر 1000 صدیق کا ثواب ملتا ہے۔ اور یہ کتنا بڑا کرم ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ وکیل اور نمائندہ ہوتا ہے جس کو قیامت کے دن ہر ایک حدیث پر نور عطا ہوگا، ہر ایک حدیث کے بدلے اس کے واسطے 1000 سال کی عبادت لکھی جاتی ہے، اور علم حاصل کرنے والے مرد ہوں یا خواتین سب خداوند تعالیٰ کے خدام ہیں، جس کا بدلہ جنت ہی ہو سکتا ہے۔ حدیث پاک سنیں، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس وقت بستی کے اندر ہو اور اذان دینے لگو تو اپنی آواز کو بلند کر لو۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ مؤذن کی آواز جو بھی سنتے ہیں، چاہے درخت ہوں، چاہے پتھر ہوں، چاہے ڈھیلے ہوں، چاہے کوئی چیز ہو، نباتات ہو، شجر ہو، حیوانات ہوں، کوئی بھی چیز ہو، جو بھی اذان کی آواز سنتی ہے، قیامت کے دن اس بندے کے مؤذن کے حق میں اللہ کی بارگاہ میں گواہی دیں گے۔ یعنی اتنی بڑی گواہی ہوگی تو یقینی طور پہ بخشش ہو جائے گی۔ تو ایک حدیث پاک سماعت فرمائیں۔ علامہ سمرقندی فرماتے ہیں کہ جو حدیث پاک ہے اس کا مفہوم بیان کرتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا، ابو ہریرہ اس کو روایت کرتے ہیں کہ امام ضامن ہوتا ہے، مؤذن امین ہوتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ مؤذن کو اس وجہ سے امین کہا گیا کہ وہ لوگ اپنی نماز اور روزے کا معاملہ اس پر اعتماد کرتے ہیں۔ اذان دیتا ہے تو لوگ کہتے ہیں نماز کا وقت ہو گیا، اذان مغرب کی ہو تو وہ دیتا ہے تو لوگ سمجھتے ہیں افطار کا وقت ہو گیا، سحری کی اذان دے صبح کا وقت تو لوگ سمجھتے ہیں سحری کا ٹائم ختم ہو، اس پر بڑا اعتماد کیا جاتا ہے، اس لیے اس کو بڑا خاص ڈیوٹی ہے، اس ڈیوٹی پر اچھی طرح جو ہے احتیاط کے ساتھ اس ڈیوٹی کو سر انجام دینا چاہیے۔ پھر کہ امام ضامن ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ امام قوم کی نماز کا ضامن ہے اور ذمہ دار ہے، اور قوم کی نماز امام کی نماز کے درست ہونے سے ہی درست ہوتی ہے۔ اللہ کریم ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ذہن میں رکھنا کہ یہ کرم ہے، بہت بڑا فضل ہے، ہم نے اللہ کے اس فضل کا جو ہم یہ ڈیوٹی دے رہے ہیں، خادم ہیں، اس پر فخر نہیں، یہ معاذ اس کا کرم ہے۔ ہمیں ہر وقت اللہ کی بارگاہ میں سر بسجود ہونا چاہیے کہ مولا تیرا احسان ہے کہ تو نے یہ ڈیوٹی ہم سے لی ہے، ہم اس قابل نہیں ہیں، حقیقت ہے ہم اس قابل نہیں ہیں، لیکن وہ چاہے تو چیونٹی سے ہاتھی کی زندگی کو گل کر سکتا ہے، وہ مالک ہم جیسے گناہ گاروں سے چاہے تو اپنے گھر کی ڈیوٹی لے سکتا ہے، وہ مالک ہے، وہ گناہوں پہ پردہ ڈالتا ہے، ستار ہے، غفار ہے، رحیم ہے، کریم ہے۔ لیکن یاد رکھنا کہ یہ ڈیوٹی دے کے ہمیں لوگوں کی جو ہے توجہ نہیں کرنی چاہیے کہ ڈیوٹی کا اجر یہ دیں گے، ہرگز نہیں، ہمیں اس کا اجر ہمارا مولا دے گا۔ تو جتنے بھی مؤذن ہیں، جتنے خطیب ہیں، امام ہیں، یہ جو جن کی ڈیوٹی اس گھر کی ہے، ان کے لیے خصوصی پیغام ہے، اور سوچیں۔